الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال الله تعالى في كلمة أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اس کا نصف حصہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اور قربانی کے ایام میں جیسے جیسے یہ قربانی کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ہمارے آپ کے ذہن و دماغ میں، ہمارے خیالات میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے پورے خاندان کی جو اللہ کے لیے قربانیاں رہی ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جو ان کی کاوشیں رہی ہیں، جو ان کا ایثار رہا ہے، اور انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے راستے میں پھر جو مشکلات اٹھائیں، جو تکلیفیں برداشت کیں، اور جن جن چیلنجز کا سامنا کیا، وہ سارا پس منظر اس کا اور سارا واقعہ اور ساری اس کی یادیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ حضرات سے گفتگو کرنے کے لیے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی اور آپ کی سیرت پاک سے کچھ ایسے اہم گوشوں اور پہلوؤں پر گفتگو کروں کہ جن سے ہمیں آج کا جو ہمارا ماحول، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اور ہم ہندوستانی مسلمان بالخصوص جن مصائب اور آلام اور جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان پہلوؤں سے کچھ روشنی حاصل ہو، اور ہم ان کو مشعل راہ بنا کر کے اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں، اور ان چیلنجز کا آسانی کے ساتھ ہم سامنا کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات یہ واضح کر دوں میں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جو بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک ایک نبی کی زندگی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ماڈل ہے، ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ایک نمونہ ہے۔ ہم اللہ کے تمام پیغمبروں، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم کچھ نبیوں کو صرف مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ ہم ایسا نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارا سب پر عقیدہ ہے، سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، سارے پیغمبر برحق ہیں، اور ہم سب کے تعلیمات سے روشنی حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں سے ہم نور لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بالخصوص 2 نبیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل، رول ماڈل ہے تمہارے لیے۔ اور ان کی زندگی جب تم پڑھو گے اور ان کی زندگی کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرو گے تو قدم قدم پر ان کی زندگیاں تمہارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی، اور وہ تمہیں نور دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور وہ دونوں نبی ہیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور ایک ہمارے آپ کے نبی حضور خاتم الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا، اور میرے حضور کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ یہ 2 پیغمبر ہیں، ایک جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم، اور ایک حضور خاتم الانبیاء ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان 2 پیغمبروں کی زندگی تمہارے لیے بالخصوص
نمونہ ہے اور بہترین رول ماڈل ہے۔ اچھا، باقی انبیاء کرام کی زندگی کو جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامل اسوہ اور کامل نمونہ حیات نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر انبیاء کرام تھے، ان دو حضرات کے علاوہ دیگر انبیاء کرام جو تھے، وہ چونکہ اس دنیا میں کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم اور کسی ایک خطے ارض کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، اور پھر جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنا دعوتی مشن شروع کیا، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں جب وہ لگے تو ان کی قوم میں سے کچھ تھے جو ان پر ایمان لائے، اور کچھ تھے جنہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ لیکن انکار کرنے والوں کی جب تعداد زیادہ ہوئی اور ان کی قوم کی جب ہٹ درمیاں بڑھیں اور وہ اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی جب وہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور ان کی قوم جب راہ ہدایت پر نہیں آئی، تو ایک وقت آیا کہ جب اللہ رب العزت نے ان پیغمبران اعظام کو، ان نبیوں کو ہجرت کا حکم فرمایا کہ بھئی آپ یہ اپنا وطن، یہ شہر جہاں پر آپ ابھی دعوتی کام کر رہے تھے، یہ چھوڑ کر کے آپ دوسری جگہ جائیے۔ اور جب وہ بستی سے نکلے، باہر نکلے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی قوموں پر اپنا عذاب نازل فرمایا، کسی پہ پتھر برسایا، کسی پہ آگ برسایا، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی کو بندر اور خنزیر بنا کر کے اللہ نے ان کی قوموں کو نیست و نابود فرما دیا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور اس کے بعد یہ پیغمبران اعظام ہجرت کر کے پھر کہاں گئے، اور ہجرت کے بعد پھر ان کی زندگی میں کیا ہوا، اس کی کوئی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، اس کی ڈیٹیل آپ کو نظر نہیں آئے گی تاریخ اسلام میں۔ تو اس لیے چونکہ ہجرت کے بعد ان نبیوں کی زندگیوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان نبیوں کی زندگی کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار نہیں دیا۔ صرف یہ دو انبیاء کرام ہیں، ایک حضور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ایک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دو انبیاء کرام ہیں، واحد دو نبی ہیں کہ جب ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی نافرمانیاں کی، ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف انہوں نے منصوبے بندیاں کی اور دنیا بھر کی انہوں نے چالیں چلی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ان سب نے، ان کی قوموں نے مل کر کے ان کو جان سے مارنے اور بالکل ختم کرنے کی ہی پلاننگ کر لی، یعنی ان کے جان کے بھی لالے پڑ گئے۔ لیکن ان دونوں نبیوں نے، ان اولو العزم پیغمبروں نے حالات کے سامنے اور ظالموں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، یہ افسردہ نہیں، وہ یہ غمزدہ نہیں ہوئے، بلکہ جب ان کی قوموں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی نا، حتیٰ کہ ان کی جب جان کے بھی لالے پڑ گئے نا، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ کر کے ایک دوسری جگہ نقل مکانی کی، ہجرت فرمایا، اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایک نئے حوصلے، نئے امنگ اور نئے جذبے کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور ایک نیا چیپٹر انہوں نے شروع کیا، اور ایک نیا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جیسے کہ ایک پانی ہوتا نا، بہتا ہوا پانی، کہ وہ پانی بہہ رہا ہو اور آپ بیچ میں کوئی وہاں پر رکاوٹ ڈال دیں، کوئی پتھر رکھ دیں، کوئی ڈھیلا رکھ دیں، تو آپ کے وہ پتھر رکھنے سے پانی رکے گا نا، پانی کا بہاؤ نہیں تھمے گا، بلکہ وہ پانی دوسری طرف کٹ کر کے نا اپنے لیے خود ہی راستہ بنا لے گا، اور جس طرف بھی اسے ڈھلان ملے گی وہ ادھر بہتا ہوا چلا جائے گا۔ ان نبیوں نے بھی، ان پیغمبروں نے بھی یہی کیا کہ جب ایک جگہ انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کی اور لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو ان جب لوگوں نے انکار کیا، وہ ہٹ دھرمی پہ اترے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں، اپنی سر آنکھوں پہ بٹھائیں، یہ کرنے کے بجائے جب وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگے نا، تو ان نبیوں نے وہ جگہ چھوڑی، دوسری جگہ ہجرت کر کے گئے، اور وہاں پر اپنے مشن کا دوبارہ آغاز کیا نئے حوصلے اور امنگ کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کا عزم مصمم کیا۔ تو اس لیے چونکہ ہجرت کے بعد بھی ان کی زندگی
ختم نہیں ہو جاتی ہے، مجہول نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ہجرت کے بعد ہمیں ایک نئی روشنی نصیب ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں سے ہمیں ایک نیا اجالا ملتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان دو نبیوں کے لیے بالخصوص کہ حضرت سیدنا ابراہیم کی زندگی بھی ہمارے آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور میرے حضور کی زندگی بھی ہمارے آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بالخصوص ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، کہ جب جیسے ان کے خلاف، ان پیغمبروں کے خلاف اس وقت کی بڑی سپر پاور طاقتوں نے اور بڑے بڑے ظالموں نے، حکمرانوں نے ان کو مارنے، ان کو ختم کرنے، ان کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ کی تھی اور سازشیں کی تھی، منصوبے بندیاں کی تھی اور طرح طرح کے مشکلات ان کے سامنے کھڑے کیے تھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی تقریباً وہی ہو رہا ہے کہ آج ہمارے وقت کی حکومتیں بھی ہمارے خلاف منصوبے بندیاں کر رہی ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، اور اتفاق یہ کہیے کہ یہ دونوں پیغمبر جو ہے نا، حضرت جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم ہو یا خود ہمارے حضور کی ذات ہو، یہ دونوں پیغمبروں کی زندگی میں یکسانیت یہ ہے، اور خود ہمارے آپ کی زندگیوں سے ان کی زندگی سے ایک تعلق یہ ملتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کا سامنا بھی بت پرست قوم سے تھا، اس قوم سے تھا کہ جو اللہ کے علاوہ دیگر بہت سارے خداؤں کی پوجا پاٹ کرتی تھی۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ بہت سارے ایسے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، جھوٹے معبود، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ کا قرب دلائیں گے، ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اور پھر وہ کسی معبود کے بارے میں، اپنے بت کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ قسمت بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ، الگ الگ ان کے عقائد تھے۔ تقریباً آج سیم وہی معاملہ ہے اس قوم کا جس سے ہمارا آپ کا سامنا ہے۔ انہوں نے بھی بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بہت سارے دیوی دیوتا پال رکھے ہیں، اور ان کے بارے میں یہی سارا گمان ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شرک کے خلاف اور اس بت پرستی کے خلاف جب محاذ آرائی کی تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور بت خانے جا کر کے آپ نے تمام بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا، اور پھر جب ان کی قوم نے اور جو بادشاہ تھا نمرود، جب اس نے دربار میں آپ کو بلوایا اور آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ میرے بتوں کا اور ہماری خداؤں کا یہ برا حال کس نے کیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ یہ تمہارے بڑے نے ان کا یہ حال کیا ہے، یہ حشر کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ چونکہ ان کے پنڈتوں کا اور ان کے پروہتوں کا یہ دعویٰ تھا، اس قوم کی پروہتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہم سے کلام کرتے ہیں، یہ رات میں آ کر کے ہم سے بات کرتے ہیں، لہٰذا تم ہمیں نذرانے دو، تم ہمیں جو ہے پیسے دو اور ہمارے پاس چندہ اکٹھا کرو تاکہ ہم یہ رات میں ان سے بات کر کے اور ہم تمہاری قسمتوں کے بارے میں تمہیں بتائیں کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تمہاری قسمت کیسی ہے اور تمہیں اگلے دن اگلے زمانے میں کیا کیا ملنے والا ہے، تو تم ہمیں چندہ دو، تم ہمیں نذرانے پیش کرو تو ہم ان سے بات کر کے ہم تمہیں تمہارے فیوچر کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو ان کے اسی دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے ان سے یہ کہا کہ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تمہارے معبود تم سے کلام کرتے ہیں، تم سے بات کرتے ہیں، تو پھر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کا یہ برا حال کس نے کیا۔ تو کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے ان سے یہ کہا کہ اپنے ان معبودوں سے پوچھو ان کا برا حال کس نے کیا، تو کہتے ہیں وہ انہوں نے سر جھکا کر کے اور شرمندہ ہو کر کے بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت ابراہیم سے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پتھر کے معبود ہم سے کلام نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کا یہ راز فاش ہوا اور ان کے اس جھوٹے دعوے کی حقیقت جب کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ گئی تو حضرت سیدنا ابراہیم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو للکارتے ہوئے اور جو ہے ان پہ چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تم پر بھی اف ہے اور تمہارے ان جھوٹے پتھر کے بتوں پہ بھی اف ہے، کہ تمہاری بھی عقل مری ہوئی اور وہ تو ہیں یہ پتھر، کہ تم انسان ہو کر کے عقل رکھ کر کے سوجھ بوجھ والے ہو کر کے نا
تم ایسے پتھر کے بتوں کے پوجا کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم سے کلام بھی نہیں کر سکتے ہیں، تم ان پتھر کے بتوں کو اپنا معبود مان رہے ہو۔ اور یہی ہمارے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لات، عزا، یہ منات، یہ ہمارے بڑے بڑے جو بت ہیں، ہبل، یہ سب جو ہے یہ سب بڑے پاورفل ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، اور کوئی ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ انہوں نے جب اس طرح کے دعوے کیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے بت اور ہمارے یہ پتھر کے جو لات، ہبل، عزا، منات ہیں یہ بڑے پاورفل ہیں، بڑے طاقتور ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا تصرف عطا کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف تم نے ان کے کچھ نام رکھ رکھے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام رکھے ہیں، باقی اللہ رب العزت نے انہیں نہ کوئی طاقت دی ہے نہ کوئی پاور دیا ہے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کی استطاعت نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ صرف تمہارا اپنا گمان ہے، بلکہ تم لوگ تو خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہو، اپنی چاہتوں کے تم غلام ہو، کہ تمہاری انانیت اس میں شامل ہے کہ کیونکہ تمہارے باپ دادا یہ بت پرستی کرتے چلے آئے ہیں اس لیے تمہیں یہ کرنا ہے اور وہی عقیدہ رکھنا جو تمہارے باپ داداؤں کا عقیدہ تھا، باقی ان کے اندر کوئی طاقت اور کوئی تصرف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی جواب دیا، حضرت سیدنا ابراہیم نے بھی یہی جواب دیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، تمہاری عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، تم ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے ہو کہ یہ بے جان پتھر آخر تمہیں کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب اس قوم کو ان دونوں پیغمبروں نے مبہوت کر دیا اور یہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں بچا، تو پھر ہوا وہی جو عام طور پر ہوتا ہے، یہ دشمنیوں پہ اتر آئے، یہ پھر ان نبیوں کو ختم کرنے مارنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کی پوری قوم نے مل کر کے یہ فیصلہ لیا، جھلا کر کے فیصلہ لیا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اگر تم اپنے معبودوں کے سچے کار سیوک ہو، اگر تم اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ اس بندے کو ابراہیم کو جلا کر کے خاک کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑا آتش کدہ تیار کیا، مہینوں بھر اس میں لکڑیاں بھری اور پھر اس میں آگ لگائی، بہت جب اس کے شعلے بھڑکنے لگے انہوں نے اٹھا کر کے اپنے خیال میں حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال کر کے جلا کر کے خاک کر دیا۔ اور اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی ہوا کہ جب مشرکین مکہ سے کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو سب مل کر کے، سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے آج کاشان نبوت پہ چل کر کے اس کا گھیراؤ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ان دونوں پیغمبروں کو معجزاتی طور پر ان کے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھا اور ان کو موت کے منہ سے نکال کر کے ان سب کو دوسری جگہ ہجرت کا حکم دیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے کابل تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے نہ ہجرت کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک نیا چیپٹر کھلا، اور انہوں نے اپنی جو زندگی پچھلی زندگی تھی نا، جو آپ کی زندگی میں مشکلات تھے، جو غم تھے، جو مصائب تھے، جو ظاہری ناکامیاں تھیں، ان سب کو پسے پشت ڈال کر کے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جا کر کے اللہ کی دعوت اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ایک نیا مشن چھیڑا۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا یہ کہ دونوں نبیوں، یہ جو دونوں انبیاء کرام تھے، ان کے کام کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار الگ تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار الگ، سوچ دونوں کی آفاقی تھی، مشن دونوں کا سب سے اعلیٰ تھا، لیکن کام کا طریقہ ذرا الگ تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کام کا طریقہ تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ تھنک بگ ایکٹ اسمال، یعنی کہ بڑا سوچو، اس کے لیے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ،
یعنی کہ کام بڑا ہے، مشن بڑا ہے، اور ہمیں آغاز چھوٹے سے کرنی ہے۔ یہ میرے حضور کا طریقہ کار تھا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا کہ تھنک بگ ایکٹ بگ، کہ مشن بھی بڑا ہے اور ہمیں کام کا آغاز بھی بڑے سے کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا طریقہ کار الگ تھا، لیکن بہرحال سوچ اور مشن دونوں کا آفاقی تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کے جو مٹھی بھر ماننے والے تھے ان سب کے درمیان اخوت و بھائی چارگی پیدا کی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی، سب کو بھائی بھائی بنایا، اور ایک چھوٹی سی آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، اور وہیں سے آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ اور پھر کہتے ہیں وہ مسجد سے آپ نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا، قافلے ادھر ادھر روانہ بھیجنا شروع کیے، اور پھر وہ آپ کا دین، آپ کا مشن مدینے سے نکل کر کے مکہ سے لے کر کے عرب، اور عرب سے لے کر کے پوری دنیا میں 20 سالوں کے اندر اسلام پوری آدھی دنیا پر پھیل گیا، اور آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ یہ میرے حضور کا طریقہ کار تھا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب ان کی قوم نے ان کو جلانے کی کوشش کی، ان کو آگ میں ڈال کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے آپ کو اس آگ سے نکالا زندہ سلامت۔ اور پھر آپ جب ہجرت کر کے وہاں سے جانے لگے نا، تو آپ نے ایک قول فرق کیا تھا اس وقت جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، وہ اپنا شہر چھوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اب میری قوم نے مجھے مارنے کی، مجھے جلانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہاں پر میری تبلیغ کا اثر نہیں ہوا، یہ قوم جو ہے ہر درم رہی، میری ہدایتوں سے محروم رہی، تو نو پرابلم، اب میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی اپنے رب کے لیے وقف کر دی ہے، اور میں اب اللہ کے راستے پر نکل چکا ہوں، اور وہ رب مجھے ہدایت دے گا۔ حوصلہ دیکھیے، آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب، میں اپنے رب کے راستے پہ نکلا ہوں، میرا رب ہی ہمیں کامیاب فرمائے گا، منزل تک پہنچائے گا۔ یہ حوصلہ، یہ جذبہ اور یہ امنگ، یہی چیز ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم کی زندگی کو ہمارے آپ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری آپ کی زندگیوں میں بھی یہ سوچ کاش آ جائے یار، کہ ہم کچھ دن تک کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، ہمیں کہیں ایک وقت تک کام کرنے کے بعد ہم کہیں جا کر کے تھک جاتے ہیں، اور ہم جو ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا ہم آ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ میرے بھائی، جب کبھی آپ کی زندگیوں میں اس طرح کا موڑ آئے نا، اور آپ کہیں ناکامی محسوس کریں، آپ کہیں اپنی شکست محسوس کریں، تو وہاں ہمت نہ ہاریں، بلکہ ایک نئی امنگ کے ساتھ اٹھیں اور کہیں نہیں، میں نے ابھی تک نوکریاں کی، میں نے ابھی تک فلاں کام کیا، اس کام میں سکسیس نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اب میں دوسرا کام شروع کروں گا، اور میں دوسرے مشن پہ نکلوں گا، اور میں اللہ کے بھروسے پہ نکلوں گا، انشاءاللہ میرا اللہ میری مدد فرمائے گا، اور اب میں دوسرا جو کام شروع کروں گا، میرا اللہ اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس جب جذبے کے ساتھ آپ اٹھیں گے نا، بندے مومن کبھی ہار نہیں مانتا میرے بھائی، وہ حالات سے سہم کر کے بیٹھتا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، افسردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندے مومن جب ایک جگہ ناکام ہوتا ہے، گرتا ہے، تو وہ دوبارہ نئے جذبے، نئے حوصلے کے ساتھ اٹھتا ہے، اور وہ نئے مشن کا آغاز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اپنے رب کے راستے پہ نکل چکا ہوں، ٹھیک ہے تم نے نہیں مانا، کوئی بات نہیں، اب میں جا رہا ہوں دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اللہ کے اس پیغام کو اور اس دعوت کو عام کر کے رہوں گا۔ اور یہی سیم جملہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ نے مکہ چھوڑ کر کے جا کر کے کچھ وقت کے لیے غار ثور میں قیام فرمایا تھا، تو وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تھوڑا سا حالات سے کہیں نہ کہیں خوف زدہ ہوئے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تخف ان اللہ معنا، کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ ہی ہمیں منزل تک پہنچائے گا، ہمارے مشن میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس لیے ذرہ برابر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نبیوں کا جملہ سیم رہا ہے، لا تخف ان اللہ معنا، یا پھر یہ کہ جو ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر اپنے مشن، بڑے مشن کا آغاز چھوٹے قدموں سے کیا۔ پہلے آپ نے چھوٹی سی مسجد بنائی اور اپنے مٹھی بھر کے لوگوں کو، فالورز کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، الگ الگ خطوں میں جا کر کے اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں اور اس کے بندوں کو راہ ہدایت پلانے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم جب اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کے کابل کی طرف نکلے نا، تو آپ نے پورے عالم کا پہلے ایک دفعہ دورہ کیا جہاں تک آپ سے ہوا۔ آپ فلسطین گئے، آپ مدین گئے، آپ جو ہے ملک شام گئے، اور آپ نے مصر کا دورہ کیا، مکہ مکرمہ کا دورہ کیا، الگ الگ جگہوں کا دورہ کیا۔ اور چونکہ آپ کا مطمع نظر اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ تھنک بگ ایکٹ بگ، کہ بڑا مشن ہے اور آغاز بھی اس کا بڑے کاموں سے کرنا ہے، بڑے قدموں سے کرنا ہے۔ اس لیے پہلے آپ نے دنیا کا جائزہ لیا اور پھر آپ نے دیکھا نا کہ آج کل کی جو انٹرنیشنل ہائی ویز ہوتے ہیں نا، جو بڑی بڑی سڑکیں اور شاہراہیں ہوتی ہیں سر، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتے ہیں اور ایک جگہ کو دوسرے جگہ تک آسانی کے ساتھ پہنچنے کا یہ سبب بنتی ہیں یہ ساری سڑکیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز کو نا بڑی گہرائی سے اس کو سمجھا اور پھر اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے استعمال کیا۔ اس وقت کی دو بڑی بڑی شاہراہیں تھیں۔ ایک شاہراہ تھی، ایک بڑی انٹرنیشنل ہائی وے جو یمن سے چل کر کے مکہ سے ہوتے ہوئے، مدینہ سے ہوتے ہوئے اور شہر مدائن سے ہوتے ہوئے یہ جا کر کے ملک شام تک پہنچتی تھی۔ ایک شاہراہ، ایک انٹرنیشنل ہائی وے، یہ یمن سے لے کر کے ملک شام تک آتی تھی۔ اور ایک ہائی وے تھی، ایک شاہراہ تھی، وہ عراق سے چل کر کے، اور یہ جو آج کے زمانے کا جو کویت ہے اور اردن ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے شام سے ہوتے ہوئے، فلسطین سے ہوتے ہوئے یہ مصر تک جاتی تھی۔ یہ دو بڑے بڑے انٹرنیشنل ہائی وے تھے اور ان راستوں سے دنیا کے بڑے بڑے تجارتی قافلے اور مسافر سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دعوت کے 4 مراکز اور سینٹرز قائم کیے، بڑے بڑے 4 سینٹرز۔ ایک سینٹر آپ نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کو بنایا، اور دوسرا سینٹر آپ نے فلسطین میں ملک شام میں بیت المقدس کو بنایا، جو یمن سے چل کر کے اور مکہ مدینہ اور مدائن وغیرہ سے ہوتے ہوئے ملک شام تک جو ہائی وے آتا تھا۔ تو ان دونوں ہائی وے پر ایک مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنا مرکز بنایا، سینٹر قائم کیا، اور دوسرا ملک شام میں بیت المقدس کو اپنا سینٹر بنایا، اور دوسرا جو عراق سے ہوتے ہوئے، کویت سے ہوتے ہوئے، اردن سے ہوتے ہوئے مصر کو جاتا تھا۔ ان دونوں شاہراہوں پر بھی مدائن میں آپ نے اپنا ایک مرکز بنایا اور ایک مرکز آپ نے مصر میں بنایا۔ یہ 4 مراکز قائم کیے آپ نے، اور یہاں سے دنیا کے تمام قافلے چونکہ گزرتے تھے، تمام مسافر ہو کر کے گزرتے تھے نا، اس لیے ان 4 مرکزوں پہ آپ نے اپنے 4 بچوں کو لگایا۔ تو یہ 2 مرکز جو تھے مصر کے اور مدین کے، یہ تو مطلب گزرتے زمانے کے ساتھ ان مرکز کا کوئی جو ہے خاص نام و نشان اور کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، لیکن 2 اہم مرکز تھے جو 2 بڑی شاہراہوں پہ قائم تھے، ہے نا، ایک مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف اور دوسرا بیت المقدس۔ یہ دونوں اسلامی مراکز آج بھی قائم ہیں اور یہ اسلام کے بڑے سینٹر مانے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں سینٹر پہ، 4 سینٹر پہ اپنے بڑے بڑے ذمہ دار اپنے بچوں کو آپ نے بٹھایا اور یہاں سے اپنے مشن کا آغاز کیا، اور وہاں سے ہو کر کے جب بڑے بڑے تجارتی قافلے گزرتے، دنیا کے بڑے بڑے مسافر گزرتے، تو یہ سارے لوگ نا ان کو اللہ کا پیغام دیتے اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے۔ اس طرح وہ قافلے آپ کی باتوں سے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے وہ آپ کا کلمہ پڑھتے اور وہ راہ ہدایت پہ آ کر کے آپ سے کچھ سیکھ کر کے، دین سیکھ کر کے، پھر اپنے اپنے علاقے میں جاتے، اپنے اپنے خطے میں جاتے، اور پھر وہاں بھی اپنے اپنے جان پہچان اور اپنے لوگوں کو اللہ کے اس پیغام سے واقف کراتے اور ان کو بھی وہ راہ حق کی طرف بلاتے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے۔ اس طرح پوری دنیا میں
ان کا مشن بڑھتا چلا گیا، عام ہوتا چلا گیا، اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہے اور ایک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہے۔ ان دونوں پیغمبروں کی زندگی کو قرآن نے ہمارے آپ کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کی اور ان سے نور اور روشنی لینے کی ضرورت ہے، بالخصوص آج کے دور میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، کہ ہم بڑا سوچیں اور اپنا آفاقی ذہن بنائیں اور ایک نئے حوصلے، جب ہمیں زمانہ ستائے اور ہمارے لیے حالات بگاڑے جائیں، ہمارے لیے ماحول خراب کیا جائے، اس وقت ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، افسردہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے دین کے لیے ایک نیا جذبہ لے کر کے نئی امنگ کے ساتھ، نئی تڑپ کے ساتھ اور نئے حوصلے کے ساتھ اٹھنا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام سے روشناس کرانا ہے۔